عام طور پر یہ تاثر ہے کہ علماء کا لہجہ جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، بہرحال سخت بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے، حالات کے مطابق وہ ڈیل کرتے ہیں۔ میں کراچی میں رہتی ہوں، میرے بیٹے کی الفلاح بینک میں آفر آئی ہے نوکری کر لے، میں نے سنا ہے کہ وہ اسلامی طرز پہ کام کرتے ہیں۔ میسج ٹی وی والے فاروق صاحب کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حاجی سلیمان کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ احد نہیں، نام رکھو عبد الاحد۔ احد اللہ کی صفت، قل هو اللہ احد اللہ کی صفت۔ میرے بڑے بھائی ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، استخارہ کر کے کاروبار شروع کیا کریں۔ اگر بیٹا شادی کے بعد بیوی کے ساتھ ہو گیا، ماں باپ کو بھلا دیا تو اس کی بدقسمتی ہے، وہ قیامت میں پکڑا جائے گا۔ والدین مقدم ہیں، بیوی تو اور مل سکتی ہے، والدین تو اور نہیں مل سکتے۔ میں کراچی سے جدہ آیا، عمرہ کیا، اب دوسرے عمرے کے لیے ہوٹل سے احرام نہیں باندھا جاتا، احرام میقات پہ جا کے باندھیں، مسجد عائشہ سے یا جرانہ سے یا طائف سے۔ مسجد میں بھیک مانگنا بالکل منع ہے، انتظامیہ پکڑ جاتی ہے، نعوذ باللہ جیل میں ڈال دیتے ہیں، کئی دفعہ سختی کرتے ہیں۔ اب روز جو نئے آ جائیں تو کیا کیا جائے۔ البیک کھانا جائز ہے، مجھے تحقیق نہیں ہے کہ اس کا گوشت کہاں سے آتا ہے۔ مطاف میں طواف کرنا بھی بالکل زیادہ افضل ہے، جتنا کعبے کے قریب ہو اتنا افضل ہے۔ اگر ہم انڈیا سے عمرے کے لیے آئے، عمرہ کر لیا ہے، اب جدہ جا رہے ہیں، جدہ سے واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیں تو اللہ پاک اجر دیں گے۔ جمعے کی نماز میں اگر عورت آ گئی وہ بھی جمعہ پڑھے گی، پہلے 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت سنت۔ عصر کی نماز میں امام کے پیچھے اگر بیٹھنا بھول گئے ہوں تو کیا کیا ہے؟ بیٹھنا بھول گئے، کھڑے ہو کے پھر بیٹھ گئے کہ نہیں بیٹھ گئے؟ امام صاحب جو بیٹھے تھے تو آپ جب کھڑے ہو گئے ہوں گے تو پھر اب دوبارہ آپ بیٹھے نہیں بیٹھے، وضاحت کریں۔ حدیبیہ مقام حدیبیہ سے احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا ہے۔ نماز میں عورت کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں کھلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں مغرب کی اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے کہ عصر سے مغرب تک نماز بنا ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد بھی مسلک حنفی میں 2 رکعت پڑھنا جو ہے افضل نہیں ہے، افضل مغرب کے بعد جتنا مرضی ہے پڑھتے رہیں۔ جمعے کی پہلی رکعتیں 4 رکعتیں کس وقت پڑھیں؟ جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے شروع کر دیں، بس اذان ہوتے ہوتے آپ پڑھ لیں گے، زوال ہو جاتا ہے۔ شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قربانی نہ رکھیں، بہتر ہے۔ پتہ یہ مجھے لوگ کہتے ہیں فرض نماز کے تیسرے اور چوتھی رکعت میں اگر امام سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ مدینہ منورہ میں خاک شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور پاک نے خود صحابہ کو تعلیم دی تھی کہ اپنی اس انگلی کو لب لگا کے مٹی پہ لگائیں اور اس کے بعد کہیں بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لیں، سب کو شفا ہو گئی۔ باقی روغن بلسان کے بارے میں یا حکیم جانتے ہوں گے یا بیچنے والے۔ کہتے ہیں جی کہ فرشتے حضرت عیسیٰ کو دمشق کی مسجد کے مینار پہ لاتے ہیں، زمین پہ نہیں، تو زمین پر بھی تو انہوں نے اتارا ہے، تم نے اتارا ہے جا کر۔ جوتے اگر پاک ہیں تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ صفا سے مروہ تک 4 چکر لگائے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے 3 چکر لگائے، بالکل ٹھیک ہے۔
اگر فرض نماز ہم نے پڑھ لی، جنازہ پڑھ لیں اور آگے سے گزر گئی، کچھ نہیں ہوتا، نماز نہیں ٹوٹتی آپ کی۔ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ صبر سے کام لیں، جتنا صبر کریں گے اتنا اللہ اجر زیادہ عطا فرمائیں گے۔ میری آنٹی ہیں، زندہ گھر دے سکتی ہوں، اپنے لیے ایک بنایا ہے جس میں ان کسی بھی کا شیئر نہیں ہے، اپنی کمائی کا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہیں۔ ہاں دے سکتی ہیں، لیکن باقی اولاد ہو تو ان کو بھی دینا چاہیے، صرف ایک کو دے اور باقی کو نہ دے، یہ گناہ ہے۔ مجھے آپ کے بیانات سے بڑا فائدہ ہوا، میری اصلاح ہو گئی، میں آپ کو پیر بنا سکتی ہوں، آپ پیر نہیں بنا سکتی کیونکہ میں بیعت کرتا ہی نہیں، نہ کسی کا خلیفہ مجاز ہوں، کسی اللہ والے کی بیعت کریں۔ گھر کے بڑے جو ہیں وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ دعا بھی مانگتی رہیں، کوشش بھی کرتی رہیں، اور ان کو علماء کے درس بھی سنایا کریں۔ علی یاسین پیغمبر تھے اور کون تھے؟ میری بھابھی چلتے چلتے گر جاتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اگر آپ کے خیال میں جنات یا جادو کا اثر ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے اس پہ دم کرو۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے حضور پاک کی اتباع کرو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر دشمن کا خوف ہو تو کیا پڑھے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ میرا بیٹا 25 سال کا ہے، بیمار ہوا، پھر ٹانگوں کی کمزوری بڑھ گئی، اب بیچارہ ویل چیئر پہ، اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ طواف کے 2 رکعات جو ہیں وہ نفل نہیں ہیں، وہ واجب الطواف ہیں۔ مولانا خورشید احمد مدنی 5 سال سے لاپتہ ہے، اللہ کرے خیریت ہو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ زیارت افضل تو زیادہ ثواب طواف کا ہے۔ نماز جنازہ کا جو اعلان ہوتا ہے وہ تو بتاتے ہیں کہ اموات ہیں، اطفال ہیں یا طفل ہے، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کوئی بات، جو امام کی نیت ہماری وہی نیت ہے۔ عمرہ تو بھائی چھوٹے حج کے برابر ہے، لیکن جو میقات سے کرتے ہیں، باقی مکے میں رہتے ہوئے طواف افضل ہے۔